یور آنر، میری ماں نے پچھلے 20 سال سے میرے بچوں کو اپنی تحویل میں زبردستی رکھا ہوا ہے، حالانکہ میں نے اس چیز کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ مجھے میرے بچے واپس چاہئیں۔ یہ الفاظ رخسانہ بی بی کے سینے میں تیر کی طرح سے لگے کہ رخسانہ بی بی، جس کی عمر 68 سال تھی اور اس کے اوپر اس کے اپنے ہی نواسے نواسیوں کو اغوا کرنے کا مقدمہ اس کی اپنی سگی بیٹی نے کر دیا۔ رخسانہ بی بی کی بیٹی عالیہ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی مجرم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی اور ان کے انوکھے انوکھے کارنامے، یہ جتنے بھی کارنامے سر انجام دیتے ہیں نا، ان کا محور جو ہے وہ زیادہ تر پیسہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے یہی بات نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کا دین اور ایمان پیسہ ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ پاؤنڈز کی خاطر ان کو اکٹھے کرنے کے چکروں میں نہ صرف اپنی زندگی کا آرام اور سکون تباہ و برباد کر لیتے ہیں، انہی پاؤنڈز کی خاطر ضرورت پڑنے پر یہ گدھے کو بھی اپنا باپ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ پاؤنڈز ہی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے والدین جیسے مقدس رشتے کا تقدس بھی پامال کرنے میں ان کو نہ تو کوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی شرم آتی ہے۔ یہی سب کچھ برمنگھم میں رہنے والی رخسانہ بی بی کی بیٹی عالیہ نے بھی اس کے ساتھ کیا۔ صرف چند ایک پاؤنڈز کی خاطر اس نے اپنی ماں کے اوپر اپنے بچوں کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کر دیا، اور وہ ماں جو کہ پچھلے 20 سال سے عالیہ کے بچوں کو اپنے بچوں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھ کر ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، ان کو پال رہی تھی، وہ سکتے میں آ گئی کہ میری اپنی ہی بیٹی ان پاؤنڈز کی خاطر میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ مجھے کورٹ روم تک لے آئی ہے اور مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر رہی ہے کہ میں نے اس کے بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ رخسانہ بی بی 68 سال اس کی عمر تھی اور یہ برمنگھم کی ایک فیملی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا سبز لفافہ تھا جسے کہ اس نے پچھلے 12 سال سے سنبھال کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کھڑی تھی جی اس کی بیٹی عالیہ، اپنے مہنگے ترین سوٹ میں، ڈیزائنر کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ کھڑا تھا جی اس کا وکیل مسٹر عمران شاہ۔ اور عالیہ اپنی ماں رخسانہ بی بی کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس نے کوئی جرم کر لیا ہے، وہ ایک مجرم ہے۔ عالیہ نے اپنی بڑی ہی مضبوط آواز میں جج کے سامنے یہ کہا کہ میری والدہ نے میرے بچوں کو پچھلے 20 سال سے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، یہ پیرنٹل کڈنیپنگ ہے اور میں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ عالیہ کے یہ الفاظ اپنی ماں کے سینے میں بالکل تیر کی طرح سے لگے تھے، اور رخسانہ بی بی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ کیا واقعی میں نے اپنے نواسے نواسیوں کا اغوا کر لیا ہے۔ رخسانہ بی بی نے پیچھے مڑ کر اپنے 3 نواسے نواسیوں کو دیکھا، حارث جس کی عمر 21 سال تھی، زینب جو کہ 19 برس کی ہو چکی تھی، اور مریم جو کہ 17 سال کی تھی۔ وہ بڑے ہی خوف زدہ تھے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور چہروں کا رنگ پیلے پڑ رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں۔ جج سر ایڈورڈ خان نے مسز رخسانہ سے یہ کہا کہ آپ اپنے حق میں کیا کہنا چاہتی ہیں، اور رخسانہ بی بی نے وہ جو سبز لفافہ اس نے بڑی ہی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا نا، یہ جج کو پیش کر دیا۔ رخسانہ بی بی نے یہ بتایا کہ میں نے ان بچوں کو پالا ہے جنہیں کہ میری بیٹی ایک بارش والی رات میرے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی، بے سہارا، بے آسرا اور بے یار و مددگار۔ رخسانہ بی بی نے بتایا کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے نومبر کی ایک سرد شام تھی، اور رخسانہ بی بی نے اپنی چائے جو تھی نا وہ چولہے پر چڑھائی ہی تھی کہ دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی۔ عالیہ دروازے پہ کھڑی تھی اور ساتھ میں تھے جی اس کے 3 بچے، کپڑے میلے کچیلے تھے اور بچوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ عالیہ نے مجھے کہا کہ امی کچھ ہفتوں کے لیے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، میں جیسے ہی سنبھل جاؤں گی تو انہیں واپس لے جاؤں گی۔ عالیہ کو ڈیپ ڈپریشن تھا، اپنے شوہر سے طلاق ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ خیر جی، رخسانہ بی بی نے اس سے صرف یہی پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن عالیہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں اور وہ آدمی ان بچوں کو قبول نہیں کرے گا۔
عالیہ نے اپنے تینوں بچوں کو ایک سامان کی طرح میرے دروازے کی دہلیز پہ چھوڑا اور پھر ساری زندگی کبھی ان کو پلٹ کر نہیں دیکھا، یہ تک نہیں پوچھا کہ میرے بچے کس حال میں ہیں، آیا کہ وہ زندہ ہیں یا کہ نہیں ہیں، ان کو اپنی ماں کی ضرورت ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ اور آج اچانک سے اس کو اپنے بچے یاد آ گئے ہیں اور اپنے بچوں کی یہ کسٹڈی بھی لینا چاہ رہی ہے۔ کہنے کو تو یہ چند ہفتوں کے لیے اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی، لیکن وہ چند ہفتے کئی ایک سالوں پہ محیط ہو گئے۔ رخسانہ بی بی نے جج کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کو میں نے سبز لفافہ دیا ہے نا، اس میں وہ لیٹرز ہیں، وہ خطوط ہیں جو کہ عالیہ پہلے 6 ماہ میں اپنی ماں کو لکھا کرتی تھی۔ جج نے جب پہلا خط پڑھا تو عالیہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک شخص بلال کے ساتھ مانچسٹر جا رہی ہے۔ دوسرے خط میں عالیہ نے یہ بتایا اپنی ماں کو کہ وہ بلال کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تیسرے خط میں عالیہ نے رخسانہ بی بی سے یہ کہا تھا کہ میں بچوں پر اس کا کوئی دعویٰ نہ رکھوں، وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے اور وہ ان بچوں کو اب مزید اپنا بچہ نہیں سمجھتی ہے۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر جج نے آخری خط بھی نکالا اور اسے بھی پڑھا اور اس میں یہ لکھا تھا عالیہ نے کہ میں رضاکارانہ طور پر والدین کے حقوق سے دستبرداری لیتی ہوں، اور عالیہ کے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ لکھی ہوئی ساری تحریریں تھیں۔ اینڈ میں عالیہ نے اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا جو کہ اس کے سگنیچر کے طور پہ کنسیڈر ہو رہا تھا۔ اب عالیہ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، نہ اسے یہ اندازہ تھا کہ اس کی ماں نے یہ خط جو ہے وہ اتنے زیادہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں گے کہ وہ ان کو ایویڈنس کے طور پہ یوز کرے گی۔ جج نے کمرہ عدالت میں اونچی آواز میں یہ بات پڑھی تھی کہ میں عالیہ بیگم اپنے تینوں بچوں حارث، زینب اور مریم سے تمام قانونی اور جذباتی حقوق سے دستبرداری لیتی ہوں، جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بن رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے بچوں کی کسٹڈی دے دی ہے اور اس کی ماں یعنی کہ رخسانہ بی بی اب بچوں کی گارڈین کے طور پہ ان کو سنبھال رہی ہے۔ اب جب عالیہ نے کورٹ روم میں یہ دیکھا کہ اس کو تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اور ساری چیزیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، تو عالیہ نے رونا شروع کر دیا اور آگے سے بہانہ یہ بنایا کہ میں تو اس وقت ڈپریشن میں تھی، پہلے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، 3 بچوں کے اخراجات میرے سر کے اوپر تھے، جاب مجھے مل نہیں رہی تھی اور میں ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی ماں کے پاس اپنے بچے چھوڑ دیے تھے، لیکن پھر مجھے آگے ایک اور شخص مل گیا جس کے ساتھ کہ میں نے شادی کر کے اپنی زندگی شروع کر لی۔ جج نے سارے ریکارڈ وغیرہ چیک کیے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالیہ بی بی یہ سارے لیٹرز لکھنے سے 2 ماہ پہلے اس سارے ٹریٹمنٹ سے ڈسچارج ہو چکی تھی، مینز کہ وہ کسی بھی ڈپریشن میں نہیں تھی، اور اسی دوران پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اور یہ سارے کے سارے لیٹرز اس نے اپنی ماں کو شادی کے بعد لکھے تھے جبکہ یہ فلی ریکورڈ ہو چکی تھی۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ ماں اور بیٹی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور ایسی کون سی وجہ تھی کہ بیٹی نے اپنی ماں کے اوپر ہی اپنے بچوں کے اغوا کا مقدمہ کر لیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ 3 ماہ پہلے عالیہ کے بھائی انور کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انور نے اپنی جو اس نے لائف انشورنس کروائی تھی اس میں اور اپنی ول میں یہ بات صاف صاف طور پہ واضح کر دی تھی کہ اس نے ان تینوں بچوں کو 50,000 پاؤنڈز دیے تھے، اور جیسے ہی یہ بات عالیہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور ان پاؤنڈز کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بچے اب واپس چاہیے تھے تاکہ ان بچوں کے حصے میں جو پیسے آئے ہیں وہ سیدھے طور پہ عالیہ کے پاس آ جائیں۔ اب عالیہ نے اپنی ماں رخسانہ بی بی کو موبائل کے اوپر میسیجز بھی کیے، اور ایک پیغام میں عالیہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ امی اگر آپ نے مجھے بچوں کی کسٹڈی نہ کی تو میں آپ پر اغوا کا کیس کر دوں گی۔ اب یہ جب میسیجز جو تھے وہ رخسانہ بی بی نے عدالت میں دکھائے تو اس وقت عدالت میں واقعی میں ایک ہو کا عالم ہو گیا، ایک ایسا سناٹا چھا گیا، لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی میں پاکستانی اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ چند ایک پاؤنڈز کی خاطر وہ اپنی ماں کو کمرہ عدالت تک لے آئی ہے، اور اگر اس کی ماں کے اوپر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے نواسیوں کا اغوا کیا ہوا ہے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات دودھ کی طرح سے صاف ہو چکی تھی،
اور سیدھا سیدھا یہ پتہ چل رہا تھا کہ بھی عالیہ نے اپنی ماں کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ خیر جی، اب جج نے جو تھا نا ان بچوں کی بھی گواہی لی۔ حارث جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یور آنر، میری ماں وہ نہیں ہے جس نے کہ ہمیں جنم دیا، میری ماں وہ ہے جس نے ہمیں ہر بخار میں اپنے سینے سے لگایا، ہر امتحان میں ساتھ دیا، اور وہ میری نانی ہے۔ اسی طرح سے زینب نے بھی یہی گواہی دی کہ مجھے یاد ہے کہ امی بستر سے نہیں اٹھتی تھیں اور نانی نے ہمیں پہلی بار محفوظ محسوس کروایا۔ اور مریم نے بھی آہستہ سے یہی کہا کہ میں اپنی بایولوجیکل مدر سے نفرت نہیں کرتی ہوں، مگر میں اپنی ماں عالیہ بیگم کے ساتھ کبھی بھی خود کو سیف محسوس نہیں کرتی ہوں۔ اب تینوں بچوں کی گواہی کے بعد نا کیس اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو چکا تھا، اور بچوں نے یہی گواہی دی کہ وہ اپنی نانی کو ہی اپنی ماں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی نانی نے ہر امتحان میں، ہر جگہ پہ اور زندگی کے ہر ایک پل میں نا ان کا ساتھ نبھایا تھا۔ اب جی جج نے نا اپنا فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ تھا کہ مسز رخسانہ کی مستقل سرپرستی برقرار رکھی جاتی ہے اور عالیہ بیگم کو 5 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جی عالیہ ٹوٹ گئی اور اس نے اپنی ماں سے معافی طلب کی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی رخسانہ بی بی نے اپنے بیٹی عالیہ کے گال کے اوپر ہاتھ رکھا اور آگے سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے اپنے بچوں کو چھوڑا تھا، مگر معاف کرنا یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دوبارہ ان کو زخمی کرنے دوں، کہ تم انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، ان کے حصے میں آئی ہوئی رقم کو تم بٹور لو اور اپنے شوہر کے اوپر بے دریغی کے ساتھ خرچ کرو اور اپنے بچوں کو دوبارہ سے بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ 1 سال کے بعد ان لوگوں کی زندگی کافی پرسکون ہو گئی۔ حارث انجینئرنگ میں گریجویٹ ہو چکا تھا، زینب یونیورسٹی میں سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، اور مریم اپنے کالج کے کلچرل بینڈ کی لیڈر بن گئی تھی۔ تینوں بچے سکسیسفلی اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا تھا ان کی نانی رخسانہ بی بی کو۔ اور جی ایک دن یہ ان لوگوں کو خبر ملی کہ عالیہ تھراپی لے رہی ہے اگین، اسی ڈپریشن کی وجہ سے، اور اب یہ نوکری بھی کر رہی ہے، اور اب آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس بھی آ رہی ہے۔ یہ سب سن کے نا رخسانہ بی بی کو دل میں سکون ہوا، اور انہوں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو پھر سے دعا دی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ محبت کبھی کبھی حدیں کھینچنے کا نام ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو دل سے نہیں نکالا تھا، لیکن کیا کہ اپنے نواسے نواسیوں کو اپنی بیٹی کے شر سے ضرور بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیسے کی اس ہوس سے اور پیسے کے اس امتحان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔